نواز شریف کے ڈومیسائل میں فرق ہے۔ دیکھیں الطاف حسین نے عمران خان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کہا، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ عمران خان نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کہا ان کے اوپر کچھ نہیں کہا، اور ان کے اوپر جیسے آپ نے کہا 6 مہینے کے لیے پابندی لگی تھی اور ابھی 6 سال ہو گئے، ابھی تک پابندی برقرار ہے، تو میرے خیال ہے کہ ان سے پابندی ہٹنی چاہیے اور سب کو جو ہے نا تقریر تحریر اور ہر چیز کی آزادی ہونی چاہیے۔ اور آپ نے ابھی دوسرا سوال کیا ہے کہ ان کے جو ماتحت لوگ تھے انہوں نے بنگلے بنائے، اسی وجہ سے تو انہوں نے جو ہے نا اس سے بیزارگی کی۔ اس پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قائد پاکستان کے موجودہ حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں، معاشی حال سے بھی، اور اس کے علاوہ سیاسی جو بحران ہے وہ بھی بگڑتا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں الیکشن کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا ہے اور کمپیننگ زور بزور جاری ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب جیل میں، اس کے علاوہ ہمارے جو سندھ میں ہم زیادہ تر کیونکہ ظاہر ہماری رہائش سندھ کے اندر ہے کراچی میں، تو آج ہم زور ذرا پاکستان پیپلز پارٹی پہ دیں گے اور ایم کیو ایم پر دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار احمد بنگلانی، ایک اچھی تجزیہ کار ہے، پہلے بھی انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ دیا، تو دوبارہ بات کریں گے۔ السلام علیکم نثار بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ نثار بھائی، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں اور اس کے علاوہ پھر ہم اندرون سندھ چلے جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی مطلب کہ ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا کیا ہے، لوگوں کو بہت ساری شکایتیں بھی ہوں گی، کیا کہیں گے آپ؟ بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے صحت کے حوالے سے جو ہے نا آل اوور سندھ میں بہت کام کیا ہے، ایسے ادارے بنائے ہیں انہوں نے صحت کے حوالے سے، کراچی میں، سکھر میں، میرپور خاص میں، اور یہ جو آپ کا جو جگر کی پیوند کاری کا جو ہے یہ گمبٹ میں جو ہوتا ہے، یہ آل اوور دی ورلڈ ہے، پوری دنیا، امریکہ سے بھی یہاں لوگ علاج کرانے آتے ہیں۔ حالانکہ بمبئی وغیرہ ممبئی میں جو ہے وہاں بھی ہوتا ہے لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہے، اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہے، لیکن یہاں جو ہے گمبٹ میں جو ہے بہت کامیابی سے علاج ہو رہا ہے، اور بالکل 100% جو ہے نا یہ سندھ گورنمنٹ کے جو ہے نا ماتحت ہے، اور سارا بجٹ وغیرہ بھی ان کا وہی ارینج کرتے ہیں۔ بھائی روڈ اسٹرکچر جو ہے نا وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بڑا ہی اچھے طریقے سے پورے صوبے بھر میں بچھایا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں آپ جائیں گے انٹیریئر میں تو آپ کو روڈ پکے ملیں گے، اور کیونکہ انٹیریئر میں جو ہے نا پورا ڈیپینڈ جو ہے نا ایگریکلچر کے اوپر ہے، تو کھیت سے منڈی سے کھیت تک کے بھی پکے روڈ انہوں نے بنائے ہیں۔ تو روڈ اسٹرکچر اور صحت کے اوپر انہوں نے بہت فوکس کیا ہے، اور باقی دو صوبوں کے مقابلے میں سندھ میں صحت کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب سندھ آپ اندرون سندھ چلے جاؤ تو وہاں پر وہ اسکول خالی ہے، کتے سے گھوم رہے ہیں، گدھے باندھے ہوئے ہیں، تو یہ مجھے تو کوئی حال نظر نہیں آ رہا وہاں پر کوئی۔ دیکھیں ابھی اس کے اوپر ان لوگوں نے توجہ دینا شروع کیا، ابھی تو خیر ان کی حکومت ہے بھی نہیں، ابھی تو کیٹیکرس کی حکومت ہے، تو ابھی جو ان کے آخری پچھلے 5 سال بھی تو گزرے نا، 5 سال تو گزرے ہیں، تو اس حساب سے وہ لگے ہوئے تھے اور کوشش بھی کر رہے تھے کہ اب آپ دیکھیں سی ایس ایس کا جو رزلٹ آتا ہے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں، جو سی ایس کا رزلٹ آتا ہے وہ سندھ کا بہتر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ایجوکیشن ہے، تو تبھی اتنا ٹف اور اتنا سخت مقابلے کا امتحان کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، ہم نے اکثر جیسے ہم نے کہا کہ سی ایس ایس اور ایجوکیشن ٹف ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ آل اوور پورے پاکستان میں ایجوکیشن کے لحاظ سے سندھ کے لوگ جو سندھ کے بارے میں لوگ برائی کر رہے تھے، سندھ کی تعلیم صحیح نہیں ہے، تھکی ہوئی تعلیم ہے، لوگ پڑھنے جو ہے وہ پنجاب کی ڈگری کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے ہمارے کی پوسٹ کے اوپر یہ آپ دیکھیں، آرمی کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو ایک ون سائیڈڈ ہے، باقی جو آپ کے سویلین ادارے ہیں وہاں پہ آپ کے دوسرے جو کہ پی کے سے بھی لوگ آتے ہوئے ہیں، پنجاب سے بھی آتے ہیں اور سندھ سے بھی ہیں، تو آپ خود ہی دیکھ کے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ سندھ کے لوگ جو ہیں نا زیادہ پرکشش ہیں اور زیادہ جو ہے نا ہارڈ ورک کریں۔ ابھی جو پچھلے دنوں آپ کا یہ لفٹ چیئر کا معاملہ ہوا تھا، وہاں پہ جو ہے جو ایک میجر جنرل نے 2 بچے بتائے تھے، اس کا بھی جو ہے نا میجر جنرل عادل نام تھا شاید، تو ان کا بھی جو ہے نا سندھ سے تعلق تھا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا سندھ کے لوگ دوسرے لوگوں میں زیادہ دلیر اور فرض شناس ہوتے ہیں،
اور میرے خیال ہے تو انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ اچھا، اب تھوڑا سا یہ بات کرتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں 10 سال سے کوئی کام نہیں ہو رہا، سڑکیں ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں، پانی کی لائنیں نہیں ہیں، حال برا پڑا ہوا ہے، گٹر لائن بھرے میں ہیں، کوئی کام نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم کوئی کام کرا رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی نے کوئی توجہ دی یہاں پر۔ کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے۔ ابھی دیکھیں کراچی میں کام ہو رہا ہے نا، ابھی جو نیا ینگ ہمارا بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب آئے ہیں میئر، ابھی سارے گٹر کے اوپر ڈگنے لگا رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں پورے کراچی کے روڈوں کی پیوند کاری ہوئی ہے، کہیں بھی آپ کو ٹوٹا پھوٹا ہوا روڈ نہیں، جہاں جہاں تھوڑا ٹوٹا ہوا تھا انہوں نے پیوند کاری کر دی ہے۔ عوام تو یہ چاہتی ہے نا ایسا کام ہو جیسے مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی میں ہوا تھا، ویسا نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کے لیے بجٹ چاہیے نا، بجٹ ابھی ان کے پاس ہے نہیں، اور دوسرا بات یہ ہے کہ ابھی تو کوئی گورنمنٹ تو کسی سیاسی پارٹی کی تو ہے نہیں، ابھی تو کیئر ٹیکرز کی گورنمنٹ ہے، ابھی کیئر ٹیکرز جو بجٹ ریلیز کریں گے تو اسی حساب سے یہ لوگ جو ہے نا کام کریں گے۔ اچھا، دوسرا تو ایک سوال مجھے کرنا ہے کہ ابھی ہم نے یہ دیکھا جو کام اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کام جو ہے وہ جیسے کہ فریال تالپور پارک، بھٹو پارک، یا پھر ان کے آصفہ بھٹو جو ہے وہ گلی کا نام اسٹریٹ کا نام رکھ دیا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہر بندہ یہ کرتا ہے کہ اپنے اکابرین کے نام رکھتے ہیں، شروع سے آپ دیکھتے ہیں شروع سے یہ چلتا ہوا رہا ہے ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ کہ جو بھی بندہ کوئی کام کراتا ہے تو اپنے اکابرین کا نام رکھتا ہے، اسی وجہ سے ہر بندہ اس کا جو ہے نا کریڈٹ لینے کے لیے اپنے اکابرین کا نام رکھتا ہے۔ سندھ کا گورنر کامران ٹیسوری صاحب ابھی تک صرف حلیم کھاتے ہوئے، چھولے کھاتے ہوئے نظر آئے ہیں، یا پھر کسی بچی کے پاس پہنچی چپس کھاتے ہوئے، یا پھر یعنی کہ خوشامد ایک طرح سے لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ تو کامران ٹیسوری صاحب اب تو 6 دن سے نظر نہیں آ رہے ہیں، بالکل ہوسٹ شپ نظر ہوئے ہیں۔ ابھی لوگوں کا یہ ذرائع کے مطابق، مصدقہ ذرائع کے مطابق معلوم ہو رہا ہے کہ گورنر صاحب کو ہٹا کر جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب کو لا رہے ہیں، کیا کہیں؟ نہیں جی، میرے حساب سے جتنے میں نے گورنرز دیکھے ہیں اشرت العباد خان صاحب سے لے کے ابھی تک جتنے گورنر سندھ میں آئے ہیں، سب سے بیسٹ پرفارمنس جو ہے نا وہ ٹیسوری صاحب کا ہے، اور ٹیسوری صاحب جو ہے نا سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور بہت ہی نائس قسم کے آدمی ہیں، میں تو اس سے بڑا امپریس ہوں، بہت امپریس ہوں ان سے میں، کیونکہ جو ان کے بس کا کام ہے وہ اب قانونی دائرے میں رہتے ہوئے وہ اپنا صحیح کام کر رہے ہیں، اور کسی پارٹی کو یا کسی فرد کو یا کسی کمیونٹی کو ان سے جو ہے نا کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں، تو ان کو ہٹانے کا کوئی جواز نہیں بنتا میرے حساب سے۔ آخری سوال کروں گا کہ الطاف حسین کے اوپر پابندی لگے ہوئے 6 سال ہو گئے، اور پابندی لگی تھی 6 مہینے کے لیے، جبکہ اس نے میرے خیال سے کئی بار معذرت بھی کر لی، پٹیشن بھی سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، اور اب سپریم کورٹ کا وہ سوچ رہے ہیں، لیکن پابندی ہٹ رہی نہیں ہے۔ ان کے جو ماتحت جو الطاف حسین کے لوگ تھے بانی کے، تو وہ انہوں نے ڈیفینس میں بنگلے بنا دیے، جائیدادیں بنا لی، اور ان کے اوپر پابندی نہیں ہٹ رہی، بہت کوشش ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں اس بات کو میں یوں جو ہے نا دریا کو کوزے میں بند کروں گا کہ زرداری صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرے ڈومیسائل میں اور نواز شریف کے ڈومیسائل میں فرق ہے۔ دیکھیں الطاف حسین نے عمران خان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کہا، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عمران خان نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کہا ان کے اوپر کچھ نہیں کہا، اور ان کے اوپر جیسے آپ نے کہا 6 مہینے کے لیے پابندی لگی تھی اور ابھی 6 سال ہو گئے ابھی تک پابندی برقرار ہے، تو میرے خیال ہے کہ ان سے پابندی ہٹنی چاہیے، اور سب کو جو ہے نا تقریر تحریر اور ہر چیز کی آزادی ہونی چاہیے۔ اور آپ نے ابھی دوسرا سوال کیا ہے کہ ان کے جو ماتحت لوگ تھے انہوں نے بنگلے بنائے، اسی وجہ سے تو انہوں نے جو ہے نا اس سے بیزارگی کا اظہار کیا تھا، لاتعلقی کا اظہار کیا تھا کہ وہ خود سے لیڈر بننا چاہ رہے تھے، وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ وہ ان سے جو ہے نا ابھی بھی ان سے خوف زدہ ہیں، اور ابھی بھی جو ہے نا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان سے پابندی ہٹے یا وہ آئیں یا وہ پارٹی کو لیڈ کریں، اگر وہ آ گئے تو پھر ان کی لیڈرشپ تو ختم ہو جائے گی، یہی وجہ ہے کہ وہ ان سے نالاں ہیں۔ ایک اور سوال اسی سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے، اگر بانی کے اوپر سے بانی ایم کے الطاف حسین کے اوپر سے پابندی ہٹ بھی جاتی ہے تو دوبارہ سے کراچی میں وہ حالات تو نہیں ہوں گے، مار دھار بتہ خوری، یہ وہ کیا سوچے، دوبارہ سے کوئی سوچ تو پیدا نہیں ہوگی ان کی، یا پھر ابھی بالکل چینج ہو کر آئیں گے؟ ایک اندازن بتا دو۔ نہیں میرے خیال میں اب کراچی میں حالات ایسے نہیں ہوں گے، اب جو ہے نا چاہے الطاف حسین کے اوپر سے پابندی ہٹے یا نہ ہٹے، لیکن اب کراچی کا عوام جو ہے نا وہ باشعور ہو چکا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ ایسے حالات نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب پچھلے دنوں میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا،
وہاں پہ ایک خاتون اینکر پرسن جو ہے نا، ایک بڈھا تھا کوئی 80-90 سال کا، گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے خاتون نے اس بڈھے سے ایک سوال کیا کہ بھئی آپ بلاول بھٹو کے بارے میں کہتے. تو اس نے بلاول بھٹو کے لیے جو ہے نا انتہائی نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کیے. خاتون کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، میں اس کا نام نہیں جانتا ہوں. وہ آگے سے دانت نکال کے ہنس رہی ہے، بجائے اس بڈھے کو روک ٹوکنے کے. اس کو آپ ایک نیشنل لیڈر کے لیے آپ ایسا گھٹیا زبان استعمال کرو، آپ ایسے گھٹیا قسم کے ورڈ کے ساتھ. آج آپ ان کے لیے کر رہے ہو، کل آپ نواز شریف کے لیے کرو گے، شہباز شریف کے لیے کرو گے، عمران خان کے لیے کرو گے. تو کم از کم ہمارے نیشنل لیول کے لیڈرز کی آپ کو چاہے وہ پسند ہے یا نہیں ہے تو آپ اپنے دل میں رکھو. آپ کو بغض ہے لیکن آپ میڈیا میں لوگوں کے سامنے اور اس قسم کے تھرڈ کلاس قسم کے ریمارکس دینے سے جو ہے نا. اور اینکر پرسن کو یہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ انٹرویو لے رہی ہے تو وہ اس کو روکے ٹوکے اور کم از کم اس کا جو ہے نا انٹرویو وہاں پہ اسٹاپ کرتے. وہ آگے سے دانت نکال کے ہنس رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں، میں آپ کے یہ چینل کے توسط سے لوگوں کو یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی ملک میں یکجہتی پیدا کریں، باہمی اشتراک پیدا کریں، باہمی یکجہتی پیدا کریں. پہلے بھی ہم جو ہے نا یہ نقصان بہت بھگت چکے ہیں. لہٰذا اس ٹائپ کے حرکت کرنے سے انٹرنیشنل لیول کے لیڈرز کو برا بھلا کہنے سے اب اللہ نہ کرے ہمارا ملک جو ہے نا کسی نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس ٹائپ کے ریمارکس دینے سے جو ہے نا آپ گریز کریں. آئی ریکویسٹ ٹو یو اسپیشلی اینکر پرسنس، آپ اس قسم کے لوگوں کا انٹرویو نہ لیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ لیڈر سے بھلے جتنے اختلافات ہوں، چاہے آپ جتنے بھی اگینسٹ ہو، تو ان چیزوں کو اتنا ظاہر نہ کریں کہ تک سامنے والے کو جو ہے وہ اتنا برا لگا کہ آپ جو ہے بد اخلاق والی زبان استعمال کریں، غیر اخلاقی زبان کسی کے لیے استعمال کریں. آپ یہ دیکھیں نا، آپ کے وہ پوتوں کی عمر کا بچہ ہے تو آپ اس کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کریں. آپ 100 سال کے یا 80 سال کے 90 سال کے بڑے میاں ہو اور آپ ان کے لیے اس قسم کے ورڈ استعمال کر رہے ہو. آپ کو کم از کم اپنی عمر کا لحاظ تو کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اندر کا جو چھپا ہوا شیطان ہے وہ باہر آ گیا ان ورڈ سے. اوکے، بہت اچھی بات کی نثار بھائی نے، تو اور بہت اچھا تجزیہ بھی کیا نثار بھائی نے. اور ماشاءاللہ جو ہے کافی پولیٹکس کے حوالے سے بہت زبردست جو ہے آپ نے جو ہے تجزیہ کیا ہے. گائز یہ ویڈیو آپ دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں. اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ لازمی بتائیں نثار بھائی کے بارے میں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار نثار بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.